السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بیوی نے میری بہن پر اس لیے بہتان لگا دیا کیونکہ وہ اس کو غیر مردوں سے ملنے سے روکتی تھی۔ میں فوج میں ملازم تھا۔ جیسے ہی مجھ کو یہ اطلاع ملی کہ میری بہن نے کنویں میں کود کر اپنی جان دے دی ہے، میں فوراً سے گاؤں بھاگا۔ تدفین کے بعد جیسے ہی سب لوگ قبرستان سے جانے لگے، ایک خوفناک چیخ کی آواز سنائی دی اور سب لوگ خوف زدہ ہو گئے کیونکہ وہ آواز مجھ کو ابھی چھٹی سے واپس آئے چند روز ہی گزرے تھے کہ میری بیوی بسمہ نے مجھ کو شکایتوں بھرا خط لکھا۔ میں جیسے جیسے خط پڑھتا چلا گیا، غصے اور جنون کے ساتھ میری آنکھوں میں نفرت کا سیلاب امڑ آیا۔ زینب ایسی گری ہوئی حرکت کیسے کر سکتی ہے؟ کیا واقعہ وہ اس حد تک گر چکی ہے؟ یہ سوچ کر میرا غصے سے برا حال ہو گیا اور میں نے فوراً گاؤں جانے کا فیصلہ کر لیا، مگر لاکھ کوشش کے بعد بھی مجھ کو چھٹی نہیں ملی۔ بسمہ میری بیوی میرے بچپن کا پیار تھی۔ اس کے اور ہمارے حالات میں زمین آسمان کا فرق تھا، اس لیے اس سے شادی کرنے کے لیے مجھے 4 سال کا طویل انتظار کرنا پڑا تھا، کیونکہ اس کی ماں مجھ جیسے معمولی حیثیت کے انسان کو بسمہ کا رشتہ دینے پر ہرگز تیار نہیں تھی۔ بسمہ کی ماں میری اماں کی ماموزاد بہن تھی اور وہ ہمارے ہی گاؤں میں رہتی تھی۔ میری امی کے انتقال کو 10 برس گزر چکے تھے۔ والدہ نے امی کی بیماری میں ہی انہیں چھوڑ کر دوسری شادی رچا لی اور بیمار ماں کی دیکھ بھال اور خود سے چھوٹی بہن زینب کی ساری ذمہ داری میرے کندھوں پر آن پڑی تھی۔ امی کا انتقال ہوا تو زینب گھر پر اکیلی رہ گئی۔ میں بس واجبی تعلیم یافتہ تھا۔ بہت مشکلوں سے میں نے فوج میں جانے کا فیصلہ کیا اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ زینب تھی، کیونکہ میں زینب کو بالکل تنہا چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ انہی دنوں بسمہ کی ماں اور بسمہ کا ہمارے گھر پر کافی آنا جانا لگا رہا۔ بسمہ ایک نہایت خوبصورت لڑکی تھی جسے بات کرنے کا ڈھنگ بھی آتا تھا۔ مجھے معلوم بھی نہیں ہو سکا کہ کب مجھے اس سے شدید قسم کی محبت ہو گئی اور میں نے اپنی بہن زینب سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں بسمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری توقع کے خلاف زینب اس بات پر بالکل خاموش ہو گئی۔ میں نے کئی بار اسے کہا کہ وہ خالہ سے میرے اور بسمہ کے رشتے کی بات کرے، لیکن زینب نے ایسا نہیں کیا تو مجھے اس پر شدید غصہ محسوس ہوا۔ دوسری طرف بسمہ بھی بڑھ چڑھ کر مجھ سے اظہار محبت کر رہی تھی اور مجھے بار بار کہتی تھی کہ اس کی ماں سے رشتے کی بات کروں۔ وہ لوگ اچھے گزارے میں تھے۔ اس کے ابے کی آٹے کی چکی تھی، بھائیوں کے بھینسوں کے باڑے تھے اور آم اور کنوں کے باغات بھی تھے۔ اس کے مقابلے میں میرے پاس کچا پکا سا مکان اور ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان تھی جسے اکثر زینب ہی چلاتی تھی، اور اب فوج میں جا کر میں اپنا مستقبل سنوارنے کی خواہش رکھتا تھا۔ ایک روز خالہ اور بسمہ مجھ سے ملنے میرے گھر پہنچی اور خالہ نے بڑے خلوص کے ساتھ مجھ سے کہا کہ وہ چاہتی ہیں کہ زینب کی شادی ان کے بھتیجے وارث سے ہو جائے، جو چند روز پہلے ہی گاؤں پہنچا تھا شہر سے ڈسپینسری کا کورس کر کے۔ یہ بات سنتے ہی میری آنکھیں جیسے خوشی سے چمک اٹھی تھیں، کیونکہ اگر زینب کی شادی ہو جاتی تو میری ذمہ داری بھی پوری ہو جاتی اور میں جلد از جلد فوج میں جا کر پھر بسمہ سے اپنے رشتے کی راہ بھی ہموار کر لیتا، کیونکہ زینب تو بسمہ کے ہی کزن کے ساتھ ہی بیاہی جائے گی۔ میں نے خالہ کی بات سن کر فوراً سے ہاں کر دی۔ خالہ نے اسی وقت 1000 روپے کا نوٹ نکال کر زینب کے ہاتھ پر رکھ دیا اور ساتھ ہی لائی ہوئی مٹھائی سے ہم دونوں بہن بھائیوں کا منہ بھی میٹھا کرا دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ زینب کے چہرے پر عجیب طرح کی الجھن تھی۔ خالہ کے چلے جانے کے بعد زینب نے مجھ سے کوئی بات چیت نہیں کی اور چپ چاپ جا کر کمرے میں رونے لگی۔
میں نے سمجھا کہ شاید اسے اماں کی یاد ستا رہی ہے، اس لیے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر میں گھر سے ہی باہر کو چلا گیا۔ خالہ نے پورے گاؤں میں یہ بات مشہور کر دی کہ زینب کا رشتہ وارث کے ساتھ ہو گیا ہے، تو یہ خبر اڑتے اڑتے میرے والد تک جا پہنچی اور وہ خلاف توقع اگلی شام ہی گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے آتے ہی مجھ سے سخت لہجے میں سوال کیا کہ میں ان کی بیٹی کا رشتہ بنا ان سے پوچھے یا اجازت لیے کیسے کسی سے کر سکتا ہوں۔ تو ان کی یہ بات سن کر میرا دل و دماغ غصے سے گھوم گیا اور میں نے خاصی بدتمیزی سے ان سے کہا کہ مجھے یہ حق انہوں نے خود دیا۔ اپنی بیوی اور بیٹی کو بے آسرا چھوڑ کر ابا نے زینب کی طرف دیکھ کر کہا اسے کہ زینب چلو میرے ساتھ، میں تمہاری شادی ہرگز سغرا بیگم کے خاندان میں نہیں کروں گا۔ سارا جہان جانتا ہے کہ وہ کس طرح کی عورتیں ہیں، رشتہ داری کرتے ہوئے خون خاندان دیکھنا پڑتا ہے، ایسے ہی اٹھا کر کسی کے ساتھ بھی رشتہ نہیں جوڑ لیا جاتا۔ ان کی یہ بات سن کر میں غصے سے کھول اٹھا، کیونکہ سوال صرف زینب کے رشتے کا نہیں تھا۔ اگر زینب کا رشتہ نہ ہوتا تو میرا اور بسمہ کا رشتہ ہونا بھی مشکل ہو جاتا، اور دوسری طرف میری آنکھوں پر بسمہ کی محبت کا پردہ پڑا ہوا تھا، اس لیے میں نے ان کے خون اور خاندان کے بارے میں ایک بات بھی نہیں سن سکا۔ میں نے ابا جان سے غصے سے کہا، یہ بات آپ کہہ رہے ہیں جنہوں نے بیمار بیوی کو بستر پر چھوڑ کر خود ایک جواں جہاں لڑکی سے شادی رچا لی تھی، یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ ایک بیٹی کے باپ ہیں اور کل کو بیٹی کا رشتہ کرتے ہوئے دنیا 100 سوال کرے گی۔ آپ کیسے کسی کے خون اور خاندان کی بات کر سکتے ہیں؟ میں ابھی مزید کچھ کہتا لیکن زینب نے روتے ہوئے میرا بازو پکڑ لیا اور مجھے بولنے سے روکنے لگی۔ ابا اپنے بارے میں یہ خیالات سن نہیں پائے اور غصے سے دھاڑے کہ میں کب تک تمہاری بیمار ماں کو برداشت کرتا۔ جب سے شادی ہوئی تھی اس وقت سے وہ عورت بیمار تھی اور میں تنگ آ چکا تھا ایک بیمار عورت کے ساتھ زندگی گزار کر، اور میں نے تمہیں نہیں چھوڑا، یہ تمہاری ماں کی ضد تھی۔ اگر میں دوسری شادی کروں گا تو پھر اس سے اپنے بچوں سے کوئی رابطہ نہ رکھوں گا۔ ابا کی اس بات میں کچھ سچائی تھی، کیونکہ اماں نے ابا کو سختی سے گھر آنے سے روک دیا تھا۔ ابا نے پھر سے زینب کی طرف رخ کر کے کہا، زینب تمہیں میری بات سنائی دے رہی ہے یا نہیں؟ ابھی اور اسی وقت میرے ساتھ چلو۔ میں نے زینب کی طرف سخت نظروں سے گھورا اور زینب بیچاری جسے ہم دونوں باپ بیٹے کی طرف دیکھ کر رو پڑی۔ جب ابا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے چلنے کو کہا تو وہ چپ چاپ پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میری بہن مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے۔ ابا یہ دیکھ کر کچھ لمحے تک زینب اور میری طرف دیکھتے رہے اور پھر واپس چلے گئے۔ جاتے جاتے وہ یہ کہہ گئے تھے کہ تم دونوں بہن بھائیوں کو وقت بتائے گا کہ یہ فیصلہ کتنا غلط ہے۔ اگلے دن جب خالہ صغرا بسمہ کے ساتھ ہمارے گھر آئی تو میں نے انہیں بتایا کہ کل رات ابا زینب کو لینے آئے تھے۔ یہ سنتے ہی خالہ صغرا غصے سے لال پیلی ہو گئی اور پھر روتے ہوئے کہنے لگی کہ اکمل بھائی نے جس طرح سے میری بہن کلثوم کو بیماری کے عالم میں تنہا چھوڑا تھا، اس لیے انہیں کوئی معافی نہیں کر سکتا۔ اب وہ اپنی ہی بیٹی کی خوشیوں پہ یہ راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کی دوسری بیوی ایک بار پھر سے ماں بننے والی ہیں اور وہ جان بوجھ کر اپنی لالچ میں بیٹی کو اپنی بیوی کی خدمت کے لیے لینے آئے ہوئے تھے۔ بیٹا، میں نے تو اپنی بہن کی محبت سے مجبور ہو کر اس معصوم بچی کا بھلا ہی چاہا تھا۔ اگر تمہیں اپنے باپ کی ناراضگی کا خطرہ ہے یا پھر اگر تم واپس اس رشتے پر سوچنا چاہو تو میری طرف سے اجازت ہے۔ ویسے بھی وارث برسر روزگار ہے، یتیم لڑکا ہے،
پورے گاؤں کی عورتیں ہی اسے باخوشی اپنا داماد بنانے کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ بس میں نے تو اپنی بہن کا سوچ کر زینب کا رشتہ طے کیا تھا۔ زینب چپ چاپ اٹھ کر چولہے کے پاس جا بیٹھی چائے بنانے کے لیے، اور میں خالہ کی یہ بات سن کر ایک دم سے گھبرا سا گیا کہ کہیں خالہ یہ رشتہ ختم نہ کر دیں اور میں بسمہ سے دور نہ ہو جاؤں۔ میں نے خالہ سے کہا کہ وہ جلد از جلد شادی کی تیاری کریں۔ میں اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بہن کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میری یہ بات سن کر بسمہ اور اس کی ماں کا چہرہ چمک اٹھا، اور یوں 1.5 مہینے کے اندر اندر ہی زینب کی شادی وارث کے ساتھ ہوگی۔ اس دوران مجھے بھی فوج میں بھرتی کا آرڈر مل چکا تھا اور میں بھی اپنی ٹریننگ پر چلا گیا۔ میری اب اکثر بسمہ سے ہی خطوط کے ذریعے بات چیت ہو جاتی تھی، لیکن زینب سے رابطہ نہ ہو پاتا تھا۔ پیچھے گھر کو تالا لگا ہوا تھا۔ بسمہ ہی بتاتی تھی کہ وارث نے زینب کو اپنے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا ہوا ہے، اور میں مطمئن ہو جاتا۔ 1-2 بار مجھے زینب کا خط ملا تو میں نے جوابی خط لکھ کر اس کی خیریت معلوم کر لی۔ ٹریننگ مکمل پوری کرنے کے بعد جب میں گاؤں واپس لوٹا تو سب سے پہلے خالہ کے گھر ہی پہنچا۔ خالہ مجھے دیکھ کر وارے صدقے ہونے لگی۔ بسمہ کو دیکھا تو وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ خالہ نے بڑے اسرار کے ساتھ مجھے کھانا کھلایا تھا اور کہنے لگی 1-2 روز انہی کے پاس رکوں، لیکن میرے دل میں خیال تھا کہ زینب بھی شادی کے بعد اپنے گھر نہیں آ سکی، اس لیے میں ان سے معذرت کر کے زینب کے گھر جا پہنچا۔ مگر وارث کے دروازے پر باہر سے تالا لگا دیکھ کر میں کچھ حیران سا ہو گیا تھا۔ گلی محلے والوں سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ وارث ڈسپنسری جاتے ہوئے تالا لگا کر جاتا ہے، اور زینب شادی کے کچھ عرصے بعد ہی سے گھر میں قید رہتی ہے۔ یہ سن کر ایک دم سے مجھے غصہ آ گیا اور ابا کی کہی ہوئی باتیں میرے ذہن میں سر اٹھانے لگ گئی، لیکن اسی وقت وارث وہاں پہنچ گیا تھا۔ ابھی میں نے اسے کچھ پوچھا ہی نہیں تھا کہ وہ خوشی خوشی میرے گلے لگ گیا اور تالا کھول کر مجھے اندر داخل ہو گیا لے کر۔ پورا گھر صاف ستھرا تھا۔ زینب کمرے میں بیٹھی قرآن مجید پڑھ رہی تھی۔ وارث اور مجھے دیکھ کر چونک گئی اور پھر اٹھ کر میرے سینے سے لگی رونے لگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وارث نے بڑی نرمی اور محبت سے اسے مجھ سے الگ کر لیا اور کہنے لگا کہ پگلی بھائی اتنے دن کے بعد آیا ہے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ خوشی خوشی اپنے بھائی کا استقبال کرو اور چلو اٹھ کر رات کے کھانے کی تیاری کرو۔ زینب چپ چاپ سر ہلا کر باہر چلی گئی تھی۔ میں نے ایک چیز نوٹ کی تھی کہ زینب بالکل خاموش تھی۔ وارث مجھے بازار سے سامان لانے کا کہہ کر فوراً وہاں سے نکل گیا تھا، چلا گیا تھا۔ سفر کی تھکن کی وجہ سے مجھے نیند محسوس ہو رہی تھی، اس لیے میں بھی چارپائی پر لیٹ کر فوراً سے سو گیا تھا۔ وارث کا نرم اور محبت بھرا رویہ دیکھ کر میں نے تالا لگانے کا ذکر بھی نہیں چھیڑا، اور اگلے دن ہم دونوں بہن بھائی اپنے گھر آن پہنچے۔ برابر والی خالہ زینب کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی تھی، اور وہ اور اس کی بیٹیاں مل کر زینب کے ساتھ گھر کی صفائیاں کروانے لگیں۔ گھر پچھلے 10 ماہ سے بند پڑا تھا، اس لیے کافی گندا ہو رہا تھا۔ میں بھی ان کے ساتھ کام میں لگا رہا۔ شام ہوتے ہی وارث بھی گھر پہنچ گیا۔ زینب اسے دیکھ کر کچھ پریشان سی نظر آ رہی تھی۔ وارث ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ بیگم صاحبہ کے بنا رہنے کی عادت نہیں احمد بھائی جان، اس وجہ سے میں چلا آیا۔ اگر آپ دونوں کو برا نہ لگے تو میں روز شام کو یہیں آ جاؤں۔ اس کی یہ بات سن کر میں بھی ہنسنے لگا اور کہنے لگا بھائی یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ ہم لوگ باتوں میں مصروف رہے، مجھے اب تک زینب سے الگ سے بات کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، اور وارث نے باتوں ہی باتوں میں بسمہ کے رشتے کا ذکر چھیڑ دیا، اور میں ایک دم سے چونک گیا، کیونکہ وہ بتا رہا تھا کہ گاؤں کے بڑے اچھے گھروں سے رشتے آ رہے ہیں، مگر نہ جانے کیوں خالہ بسمہ کے رشتے میں دیر کر رہی ہیں۔
میں نے وارث سے فوراً کہہ ڈالا کہ بسمہ کیسے کہیں اور شادی کر سکتی ہیں جبکہ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ وارث میری بات سن کر یوں چونک کا جیسے اسے کچھ علم نہ ہو، اور پھر خوشی کا اظہار کیا۔ میں اگلے روز صبح سویرے ہی خالہ کے پاس جا پہنچا اور سیدھا بسمہ کے اور اپنے رشتے کی بات کر ڈالی۔ خالہ میری طرف دیکھ کر انجان سی بن گئی اور کہنے لگی کہ بیٹا تم میرے بیٹے ہو، مجھے تو اس رشتے سے پر کوئی بھی اعتراض نہیں، لیکن بسمہ کے ابا مشکل میں ہی راضی ہوں گے، کیونکہ تمہارے پاس تو کچھ خاص نہیں اور ان کا خیال ہے کہ رشتہ اپنے برابر کے لوگوں میں کرنا چاہیے۔ خالہ کی یہ بات سن کر میرا دل بری طرح سے ٹوٹ گیا اور میں نے شکایتی نظروں سے بسمہ کی طرف دیکھا جو بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ میں نے خالہ کو منانے کی کوشش کی اور انہوں نے یہ کہہ کر بات ٹال دی کہ وہ خالو سے بات کر کے ہی کچھ بتائیں گی۔ میں بے دلی سے وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ ابھی میں کمرے میں داخل ہی ہو رہا تھا کہ مجھے اندر سے وارث کی غراتی ہوئی آواز سنائی دی، خبردار، جو اپنے بھائی کے سامنے زبان کھولی، ورنہ ایسا سبق سکھاؤں گا کہ ہمیشہ یاد رکھو گی۔ یہ سن کر میں غصے سے اندر داخل ہوا تھا تو زینب سر جھکائے رو رہی تھی۔ میں نے غصے سے وارث کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے اور کیا بات ہے جو تم زینب کو اس طرح سے ڈرا دھمکا رہے ہو؟ تو اس سے پہلے کہ زینب کچھ بولتی، وارث نے بڑے دکھ سے کہا، بھائی جان، میں آپ کو کچھ بتانا تو نہیں چاہتا، لیکن زینب میری غیر موجودگی میں کئی بار ادھر ادھر چلی جاتی ہے اور گاؤں کے لوگ بعد میں مجھے طعنے دیتے ہیں۔ کئی بار وہ میں خود اسے کسی کے ساتھ دیکھ چکا ہوں۔ تنگ ہو کر ہی میں نے گھر کا باہر سے تالا لگانا شروع کر دیا ہے۔ آپ اس کے بھائی ہیں، آپ کو یہ بات برداشت نہیں ہوگی، اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو اس بارے میں معلوم ہو۔ میں یہ سب سن کر صدمے سے زینب کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس پر سخت غصہ آیا ہوا تھا اور میں نے غصے سے اسے تھپڑ مار ڈالے۔ زینب پہلے ہی خوفزدہ تھی، اب تو اس کے منہ سے آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں اسے بری طرح سے برا بھلا کہنے لگا تو وہ وارث بیچ میں آ گیا اور مجھے قابو کر کے اس سے دور کر دیا۔ اور پھر وارث نے مظلومیت کے ساتھ ایسی ایسی باتیں بتائیں کہ مجھے زینب کو اپنی بہن کہتے ہوئے بھی شرم محسوس ہونے لگی۔ میں جو یہ سوچ کر زینب کو گھر لایا تھا کہ جب تک میری چھٹیاں ہیں زینب کو اپنے ساتھ رکھوں گا، میں نے وارث سے کہہ دیا کہ وہ اس کو اپنے ساتھ لے کر جا سکتا ہے۔ زینب بے یقینی کے ساتھ میرا چہرہ دیکھ رہی تھی اور گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی۔ اس وقت مجھے اس کے آنسو جھوٹے لگ رہے تھے۔ اگلے روز خالہ نے مجھ کو گھر پر بلایا اور کہنے لگی، بیٹا، میں نے تمہارے خالو سے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں صرف رشتہ داری کی وجہ سے اپنی بیٹی کا ہاتھ احمد کے ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ اس کا باپ بھی ادھیڑ عمری میں دوسری شادی کر چکا ہے۔ اگر کل کو اس نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو میری بیٹی کی تو زندگی ہی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ میں خالہ کی یہ بات سن کر یکدم سے تڑپ اٹھی اور کہنے لگا، خالہ، میں بسمہ سے بے انتہا پیار کرتا ہوں، میں ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب خالو جان سے کہیں نا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ خالہ نے افسردگی سے گردن ہلائی اور کہنے لگی، بیٹا، میں نے تمہاری سوچ سے بھی زیادہ وکالت کی ہے۔ وہ ایک شرط پر راضی ہوئے ہیں، اگر تم وہ مکان بسمہ کے نام پر کر دو جو تمہارے نام پر ہے تو تم پر وہ بھروسہ کر سکتے ہیں۔ ایک لمحے کو میں خاموش ہو کر رہ گیا، کیونکہ وہ گھر صرف میرا ہی نہیں تھا بلکہ زینب کا بھی تھا۔ جس وقت ابو نے دوسری شادی کی تھی، امی کے رشتہ داروں نے ان پر دباؤ ڈال کر ایک گھر اور ایک ٹکڑا زمین کا امی کے نام کروا دیا تھا، جو اب میرے اور زینب کے حصے میں آ گیا تھا۔ مکان بے شک کچا تھا لیکن پلاٹ بہت بڑا تھا۔
میں نے بسمہ کی طرف دیکھا جو کمرے کی کھڑکی میں کھڑی ہوئی منتظر نظروں سے میری طرف دیکھے جا رہی تھی، اور میں فوراً سے فیصلہ کر لیا کہ میں نے خالہ جان کے سامنے سر جھکا کر کہا، خالہ وہ مکان تو بہت چھوٹی چیز ہے، اگر آپ لوگ مجھے یہ کہتے تو میں اپنا دل نکال کر بسمہ کے قدموں میں رکھ دوں تو میں یہ بھی کر دیتا۔ خالہ میری یہ بات سن کر خوشی سے کھل اٹھی۔ میں اس وقت بسمہ کے عشق میں پاگل ہو چکا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں زینب کے پاس جا کر اس سے کاغذات سائن کروا کر اس چھٹی میں ہی مکان بسمہ کے نام کروا دوں گا، تاکہ ہماری شادی کے راستے میں حائل رکاوٹ دور ہو جائے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ زینب نے نہایت دکھ سے میری طرف دیکھا تھا جب میں نے اسے کہا کہ وہ مکان کے کاغذات پر سائن کر دے، اور ایسا کروا کے میں وہاں سے لوٹ کر آ گیا تھا۔ میں نے اس بار بھی ابو کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ چھٹیوں کے خاتمے سے پہلے ہی خالہ نے باقاعدہ میرے اور بسمہ کے رشتے کی رسم کر دی تھی۔ ہم دونوں جیسے ہواؤں میں اڑ رہے تھے۔ 3 ماہ کے بعد چھٹیوں میں ہمارے نکاح کی تاریخ رکھ دی گئی تھی۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا تھا۔ اماں کے زیورات شادی پر میرے کام آ گئے تھے۔ کچھ کھیتوں سے ہونے والی آمدنی تھی۔ میری شادی بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی تھی۔ بسمہ میرے گھر میں ایک مہارانی بن کر اتری تھی، اور میں دن رات اس کے ناز نخرے اٹھاتا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہماری شادی کو 2 سال کا عرصہ ہو گیا۔ میرا بھی جی چاہتا تھا کہ میرے آنگن میں کوئی ننھی کلکاریاں گونجیں، لیکن بسمہ فی الحال اس جھنجھٹ میں پڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی۔ میں نے کئی بار اسے کہا کہ میں کوارٹر لے کر اسے اپنے ساتھ لے کر جاتا ہوں، لیکن وہ مجھے کہتی تھی کہ وہ گاؤں کا پرفضا اور پرسکون ماحول چھوڑ کر میرے ساتھ نہیں جا سکتی، اور میں اس کی ہر بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتا تھا۔ مجھے اس بات سے اب کوئی غرض نہیں تھی کہ زینب اپنے گھر میں کس طرح سے زندگی گزار رہی ہے۔ میں چھٹیوں پر آتا تھا تو بس بیوی اور سسرال میں الجھا رہتا۔ وارث سے جب کبھی باہر ملاقات ہوتی تو وہ میرے ساتھ بہت اچھے سے پیش آتا تھا۔ بہرحال بسمہ ہر وقت زینب کی کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ دیتی کہ میرا دل اس سے اور بھی زیادہ برا ہو جاتا۔ ایک بار مجھے بسمہ کا خط ملا کہ زینب اپنے شوہر سے لڑ جھگڑ کر ہمارے گھر چلی آئی ہے۔ میں چھٹی لینے کی کوشش کی لیکن مجھے چھٹی نہ ملی۔ گاؤں میں اس وقت کسی کے پاس موبائل فون آ چکا تھا، اور میں نے فوراً سے بسمہ کو پیسے بھیجے تاکہ وہ فون خرید لے اور زینب سے بھی بات کر سکوں، اور انہوں نے ایسا ہی کیا تھا۔ میں نے جب زینب سے سختی سے بات کی تو زینب پھٹ پڑی اور کہنے لگی، بھائی آپ جتنا مرضی زور لگا لیں لیکن میں اب واپس نہیں جاؤں گی، میری برداشت کی حد ختم ہو چکی ہے، میں اس شخص کے ساتھ ایک دن بھی نہیں گزار سکتی، وہ شخص انسان نہیں بلکہ جانور ہے، جانور۔ ابھی زینب کچھ کہنے ہی والی تھی کہ بسمہ نے فون زینب سے کھینچ لیا اور فون کمرے میں لے کر چلی گئی۔ اس کے بعد اس نے وہی داستان سنائی کہ وارث زینب کو سدھرنے کا کہہ رہا ہے، اور زینب کی منمانی عروجوں پر ہے، اور ایسے میں مرد ذات ہے، اگر بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا تو پھر اور کیا کرے گا؟ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک یہ زخم زینب کو طلاق بھی دے چکا ہوتا، اور نہ جانے غیرت میں کیا قدم اٹھا لیتا۔ بسمہ کی ایسی باتیں سن کر میں شرمندہ ہو گیا۔ بسمہ ہی کہنے لگی، چلیں کچھ روز ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، پھر جب آپ کو چھٹی ملے گی تب اسے واپس بھیج دینا۔ میرے دل کو بسمہ کی یہ بات لگ گئی تھی۔ میں بھی خاموش ہو گیا۔ اب میرا بسمہ سے روزانہ ہی رابطہ ہو جاتا تھا۔ اچانک بسمہ کا نمبر بند ہو گیا اور میں پریشان سا ہو گیا، لیکن اگلے ہی روز مجھے ایمرجنسی تار موصول ہوا کہ میری بہن زینب نے کنویں میں کود کر اپنی جان لے لی ہے۔ یہ خبر میرے لیے بالکل ایسی تھی، مجھے لگا کہ میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔
میں لاکھ اپنی بہن سے بدگمان سہی، لیکن یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ میرا اس کے سوا اس دنیا میں کوئی اور رشتہ بھی موجود نہیں تھا۔ ابا سے بھی تو سالوں سے رابطہ ختم تھا۔ میں فوراً سے چھٹی لے کر گاؤں جا پہنچا۔ پڑوسی بھی میری طرف عجیب سی نظروں سے دیکھے جا رہے تھے۔ مجھے لگا تھا شاید انہیں بھی زینب کی حرکتوں کے بارے میں علم ہو گیا ہوگا کہ وارث کا صدمے کی وجہ سے برا حال تھا، اور بسمہ بھی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ ابا کو اطلاع بھیجی گئی تھی کیونکہ ابا کچھ عرصہ پہلے شہر شفٹ ہو گئے تھے۔ وہ کافی غمزدہ تھے اور بار بار یہی کہے جا رہے تھے کہ ایسا بھی کیا ہو گیا کہ ان کی بیٹی نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ حیرت انگیز طور پر ہماری پڑوسن بشرا خالہ خاموش تھی۔ ہم دونوں باپ بیٹا ایک عرصے کے بعد ساتھ ساتھ چل پھر رہے تھے، کندھے پر اپنی بہن اور بیٹی کا جنازہ اٹھائے۔ جب زینب کو قبر میں رکھا تو میرے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور میں دھاڑے مار مار کر رونے لگا تھا۔ مجھے بچپن میں اس کے ساتھ گزارے ہوئے وہ سنہری پل یاد آ رہے تھے، جب میں اپنی ننھی سی بہن کے لاڑ پیار اٹھاتا تھا اور وہ بھاگ بھاگ کر مجھ سے لپٹ جاتی تھی۔ ابا جان کی حالت مجھے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ گھنٹوں کے بل قبر کے پاس بیٹھے تھے اور بار بار زینب سے معافیاں مانگ رہے تھے۔ میری بچی مجھے معاف کر دے، میں تیری سادگی سے اتنا غافل ہو گیا کہ یہ دن بھی نہیں جان پایا کہ تو اپنی زندگی میں کس قدر مشکل کا شکار ہے۔ کاش تو نے یہ قدم اٹھانے سے پہلے مجھ سے رابطہ کر لیا ہوتا۔ گاؤں کے لوگ انہیں بھی سہارا دے رہے تھے اور لوگ دبی دبی زبان میں ان کی کوتاہیاں بھی گنوا رہے تھے کہ نہ وہ اپنے بچوں سے یوں لا تعلق ہوتے اور نہ ہی آج یہ ثانیہ ہوتا۔ ہم سب لوگ جنازہ دفنا کر واپس جا رہے تھے کہ اچانک ایک چیخ کی تیز کی آواز سنائی دی۔ وارث جو ہم سے 2 قدم پیچھے چل رہا تھا، اس کا گلا کسی نے دبا رکھا تھا اور وارث بری طرح سے اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، اور میرے ساتھ گاؤں کے کچھ لوگ بھاگ کر پہنچے اور اس شخص سے وارث کو چھڑوایا تو معلوم ہوا کہ گاؤں کا پرانا فقیر کرم الہی ہے، جو ایک عرصے سے کسی صدمے کے زیر اثر بس گاؤں کے قبرستان یا ویرانوں میں پایا جاتا ہے۔ سیلاب میں اس کی بیوی اور 2 بیٹیاں فوت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کسی نے اسے ہوش میں نہیں دیکھا۔ گاؤں کے سبھی لوگ اس کا بہت زیادہ لحاظ کرتے تھے، وہ کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتا تھا۔ اکثر عورتیں اپنے بچوں کے ہاتھ کھانا بھجواتی تھیں اور وہ چپ چاپ کھانا کھا لیتا، اور کبھی کبھار کھانا رکھا دیکھ کر وہ خود سے وہاں سے چل پڑتا۔ میں نے کرم الہی کو جا کر پکڑا تو مجھے دھکا دے کر بولا، بے غیرت ہے تو، اور تجھ سے بڑی بے غیرت تیری ساس اور بیوی ہے، اور یہ شخص اس معصوم بچی کا قاتل ہے۔ میں حیرت سے کرم الہی کو دیکھ رہا تھا۔ ہم سب تو یہ سمجھتے تھے کہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، تو وہ یہ کیسے ساری باتیں کر رہا تھا۔ وارث علی کو مارنے کے لیے پھر سے بڑھا تو وارث علی نے اسے دھکا دے دیا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ وارث علی بار بار کہتا تھا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میں وارث علی کا یہ انداز دیکھ کر حیران ہوا تھا کہ وارث خوفزدہ ہو گیا تھا، اور میں اور ابا جب گھر واپس پہنچے تو عورتوں میں عجیب سی باتیں شروع ہو گئی، کیونکہ زینب کو غسل بسمہ اور اس کی ماں نے دیا تھا، لیکن پڑوسن اور اس کی بیٹیاں کہہ رہی تھیں کہ انہوں نے زینب کی میت پر کنویں سے نکال کر گھر لاتے ہوئے وقت کچھ نشانات دیکھے تھے، جیسے کسی نے اس کے ساتھ مار پیٹ کی ہو۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ دعویٰ بھی تھا کہ کل رات ہمارے گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اکثر ہی زینب کے رونے کی آواز بلند ہوتی تھی اور بسمہ نے اس کا گھر سے نکلنا مکمل طور پر بند کیا ہوا تھا۔ یہ بات سن کر میں حیرت سے بسمہ کی طرف دیکھنے لگا۔ تبھی ابا نے غصے سے اور اس کی ماں سے کہا کہ ظالموں، بتا دو تم نے میری بچی کے ساتھ کیا کیا ہے۔
وہ ایسی ہرگز نہیں تھی، یوں خودکشی کر کے حرام موت کو گلے لگا لیتی۔ بسمہ کی ماں اور بسمہ نے ابا کی اس بات پر عجیب و غریب سے جملے بولنا شروع کر دیے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ دونوں گھبرا گئی ہوں۔ اب مجھ کو ان پر بھی شک ہو چلا تھا، اس لیے میں نے بھی بسمہ سے سختی سے پوچھا تو بسمہ میرے سامنے قسمیں کھانے لگی کہ زینب کا غیر مردوں سے ملنا جلنا حد سے زیادہ بڑھ چکا تھا، اور میں نے یہ بات کئی بار آپ کو بتائی بھی تھی۔ وارث اس کے باوجود کئی بار اس کو لینے کے لیے آیا۔ میں نے آپ کی عزت کو بچانے کے لیے اسے گھر میں رکھ لیا تھا اور شروع کر دیا، اور بدلے میں وہ میرے ساتھ مار پیٹ بھی کرتی تھی۔ یہ سن کر پڑوسن اور اس کی بیٹیاں بسمہ کو سخت باتیں سنانے لگیں۔ وارث کا اچانک سے غائب ہو جانا بھی ہمارے شک کو دوہرا کر رہا تھا۔ تبھی ہمیں معلوم ہوا کہ زینب کی لاش کو کنویں سے نکالنے کے لیے بھی بسمہ اور اس کے رشتہ دار ہی گئے تھے۔ کسی نے زینب کو خودکشی کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی اس کی لاش کی موجودگی کا علم ہوا تھا۔ عورتیں کہہ رہی تھی کہ یہ خودکشی نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں نے زینب کی جان بچا لی ہے۔ اتنے میں باہر پولیس کے آنے کی اطلاع بھی مل گئی۔ کسی نے ان تک یہ خبر پہنچا دی تھی۔ حالانکہ میرے سسر جو گاؤں کے کافی معزز انسان سمجھے جاتے تھے، انہوں نے اس معاملے کو دبانے کی کوشش کی تھی کہ اگر یہ بات پولیس میں گئی تو بلا وجہ گھر والوں کی بدنامی ہوگی۔ پولیس کو دیکھ کر ایک دم بسمہ کے ہاتھ پاؤں پھول سے گئے، اور وہ رو کر کہنے لگی، اس نے زینب کو نہیں مارا بلکہ وارث نے زینب کو مارا ہے۔ یہ بات سن کر میں حیرت سے بسمہ کی طرف دیکھنے لگا۔ جس عورت پر میں اتنا بھروسہ کرتا تھا وہ میری بہن کی جان لے لے گی، میں نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ برسوں پرانی یادیں ایک دم سے تازہ ہو جائیں گی۔ میں اپنی بہن سے کس قدر محبت کرتا تھا، اس کا احساس مجھ کو اس کے چلے جانے کے بعد ہو رہا تھا۔ پولیس نے بسمہ اور اس کی ماں کو گرفتار کر لیا اور وارث کی لاش کو تلاش کرنا شروع کر دیا، اور جلد یہ بات کھل گئی تھی کہ وارث نمبر غیر اخلاقی سرگرمی میں ملوث تھا، اور گاؤں کی وہ عورتیں جو اپنے سخت مزاج سسرال کی وجہ سے بے اولادی کے طعنے سہ رہی تھیں، وہ علاج کے نام پر وارث کی ہوس کا شکار ہو رہی تھی، اور نہ جانے کتنے بچے اب تک لوگوں کے گھروں میں پل رہے تھے۔ وارث ایسی عورتوں کو بلیک میل بھی کرتا تھا اور بعد میں ان سے بھاری رقم بھی ہتھیار لیتا تھا۔ بسمہ خود غیر مردوں سے میل جیل رکھے ہوئے تھی۔ یہ بات جب میری بہن زینب کو معلوم ہوئی تو اس نے احتجاج کرنا چاہا تھا، اور وارث نے اس کو اس گھر میں بند کر دیا تھا۔ بسمہ اپنے گھر میں مختلف لوگوں سے ملتی جلتی تھی، اور اب وارث زینب کو بھی شہر میں لے کر جانا چاہتا تھا۔ زینب جب ان کی بات پر نہ مانی تو وارث نے غصے میں زینب کی جان لے لی۔ جو الزامات میری بیوی میری بہن پر لگائے تھے دراصل وہ سارے سچے تھے، مگر مجرم میری بہن نہیں، میری بیوی تھی۔ قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم کے بعد ساری حقیقت کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ کاش میں اپنی بہن پر اعتبار کرتا اور مجھے ان کی اصلیت کے بارے میں بتا دیتی، لیکن میں نے تو بیوی کے بہکاوے میں آ کر اپنی فرشتوں جیسی بہن کے کردار پر ہی شک کر کے اسے جیتے جی ہی ان ظالم بھیڑیوں کے حوالے کر دیا تھا جو اسے بالآخر کھا پی ہی گئے تھے۔ میں اپنی بیوی کے نام نہاد عشق میں اندھا ہو کر یہ بھی نہیں دیکھ سکا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا۔ جب وارث کے خلاف کارروائی شروع ہوئی تو معلوم ہوا کہ اس کا جسم فروشی کے نیٹ ورک سے بھی گہرا تعلق ہے، اور شہر میں بھی اس کی یہی سرگرمیاں تھیں۔ اسی وجہ سے وہ پکڑے جانے کے خوف سے اس دیہی علاقے میں اپنا تبادلہ کروا کر یہاں کی سادہ عورتوں کی عزت سے کھیل رہا تھا اور اپنے مذموم مقاصد پورے کر رہا تھا۔ میں نے اور میرے باپ نے اپنے اختلافات بھلا کر اپنی بہن کو اور بیٹی کو انصاف دلانے کے لیے وارث
اور بسمہ اور اس کی ماں کے خلاف بھرپور کارروائی میں پولیس کا ساتھ دیا تھا۔ چند ماہ کے بعد ہی وارث کو پھانسی کی سزا ہو گئی اور میری بیوی اور ساس کے سارے جرائم اس کا ساتھ دینے کے لیے عمر قید کی سزا ہو گئی۔ میں اپنی بہن کی قبر پر جا کر ہمیشہ اس سے معافی مانگتا ہوں، مگر میرے دل کو سکون نہیں۔ مجھے عورت ذات سے نفرت سی ہو گئی ہے۔ کیسے ایک عورت دوسری عورت کے ساتھ اتنا گھناؤنا سلوک کر سکتی ہے؟ یہ سوچ سوچ کر ہی میں حیران و پریشان رہ جاتا ہوں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل ایس ایف سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔